الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ الہ ہے، باقی ہر شے اس کی عبد ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ جو بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جن پہ اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے انہیں اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا دن ہے، دربار خداوندی میں خاص حاضری کا دن ہے۔ نماز تو ہر روز ہی ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہر روز ہی فرض ہیں، لیکن آج جو نماز جمعۃ المبارک ہے یہ خاص فضیلت والی نماز ہے۔ جو شخص شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گزشتہ ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس نماز جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں یوم المزید میں اپنا خاص قرب اور دیدار عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ نماز جمعۃ المبارک کے جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ چند گھڑیاں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے اعمال حسنہ کی توفیق۔ توفیق کا لفظ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو توفیق مل گئی، یا ہم کہتے ہیں مجھے توفیق ملی تو میں نے یہ کام کیا۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جو بخشا گیا، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو بخشا جائے گا، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، گناہ کرنے والے اللہ سے دور کر دیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے اور دوزخ ان کا مقدر ہوگا۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیک اعمال جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں
برے اعمال دوزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ گناہ کبیرہ کفر تک لے جائے، انسان کی عاقبت کو برباد کر دے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک اعمال سے محروم ہیں، نہیں کرتے نیک اعمال، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو نیک اعمال کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور توفیق سلب کر لیا جانا، توفیق سے محروم ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی بدبختی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غریب طالب علم محنت کر کے حالات سے لڑ کے مشکل حالات میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اسی کی وہ اولاد جن کو تکالیف نہیں دیکھنی پڑی بلکہ خوشحالی میں وہ پروان چڑھے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جسے توفیق مل گئی وہ مشکل حالات میں بھی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، اور جو توفیق سے محروم ہو گیا وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، خوشحالی میں پروان چڑھا، لیکن چونکہ توفیق سے محروم ہے اس لیے وہ کامیابی سے محروم ہو گیا، ناکام ہو گیا، منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے، لغوی معنی وفق اللہ امر عبد، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی منشا کے مطابق حالات کو ڈال دیا اور اس کو اس کی منشا کے مطابق چیز عطا فرما دی، اسے اس کی منزل تک پہنچنے کے اسباب عطا فرما دیے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، خیر کی طرف اسباب کو متوجہ کر دینا۔ ویسے توفیق کا معنی کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو توفیق کا معنی اردو یا پنجابی میں بتا دے؟ توفیق عربی کا لفظ ہے، تو توفیق کا معنی اردو میں یا پنجابی میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم توفیق کا معنی ہی سمجھتے ہیں اور توفیق کے لفظ کو ہی استعمال کرتے ہیں، مزید اس کا معنی کرنا مشکل ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا ارادہ فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں بات ڈال دے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کام کے کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ ہٹا دے، اس بندے کو مسلسل توفیق عمل دے دے، اور پھر اللہ یہ ارادہ بھی فرمائے کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، تو ان ساری چیزوں کا نام توفیق ہے۔ اب دیکھیں میں نے 4-5 جملے بولے تو پھر توفیق کی تشریح ہوئی، اور عربی زبان کتنی وسعت والی ہے، اس میں صرف ایک لفظ توفیق کے اندر یہ سارے معانی موجود ہیں۔ اللہ نے کسی کے لیے رحمت کا ارادہ فرمایا، پھر اس بندے کے دل میں بات ڈالی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا دیں، اسباب عطا فرما دیں، پھر اللہ نے یہ ارادہ بھی فرمایا کہ یہ کام اس طرح ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ہوئیں، پھر جا کے توفیق کا معنی سمجھ آیا۔ اب اس پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جسے توفیق مل گئی اس نے تو منزل پا لی، عمل کر لیا، تو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ملی، لہٰذا وہ تو
مجرم ہی نہیں ہے؟ یا اس کا کیا قصور ہے، اسے تو توفیق ہی نہیں دی گئی؟ یہ اعتراض، یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اس بندے کو تو توفیق ہی نہیں دی گئی، لہٰذا اس کا کیا قصور ہے؟ تو یاد رکھیں، توفیق کا ایک معنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص توفیق ہے۔ بالعموم مفسرین نے توفیق کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اب اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس کپڑے بھی ہیں، پانی بھی ہے کہ وضو کر سکے یا تیمم کر سکے، یہ اسباب بھی ہیں، اور جگہ بھی ہے جہاں وہ نماز پڑھ سکے، تو اب اس کو توفیق مل چکی ہے۔ اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے توفیق کا معنی یہ سمجھا ہے کہ فرشتوں کی طرح اللہ ہمیں نماز پڑھا دے، یہ معنی تو نہیں آپ سمجھ رہے کہ توفیق مل گئی یعنی جس طرح فرشتے خود بخود ہی نیکیاں کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح خود بخود ہی نیکیاں کرتے جائیں، یہ توفیق کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نیکی کے اسباب مل گئے تو توفیق مل گئی۔ اب نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ مثلا کسی کے پاس ₹1,00,000 ہے، بندہ صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا ہے، تو زکوٰۃ دینے کی توفیق مل گئی ہے یا نہیں مل گئی؟ لیکن زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ فیصلہ اس کا ہے، توفیق تو اس کے پاس ہے۔ ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، حج کرنے کی توفیق تو اس کو ہے، لیکن وہ حج نہیں کرنے جا رہا، اب یہ خود وہ گناہگار ہے۔ تو فرشتوں کی طرح خود بخود ہم عمل کرنے لگ جائیں، یہ توفیق کا معنی نہ سمجھا جائے، بلکہ توفیق کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ اسباب عطا کر دیے جن سے آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر لطف و کرم فرمائے اور اس کا رجحان پیدا کر دے، اس کے اندر نیکی کی رغبت پیدا کر دے۔ اس کے لیے ایک عمل بندے نے کرنا ہے، اس کے ثمرہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے، یعنی 1 قدم بندہ اٹھائے 10 قدم اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آئے گی، تو اس کو توفیق مل جائے گی۔ لیکن اگر بندہ نیکی کی طرف دھیان ہی نہ کرے، نیکی کی طرف اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو، وہ چل رہا ہو گناہ کی طرف اور امید یہ رکھے کہ مجھے نیکی کی توفیق مل جائے، تو آپ نے جو بیج بویا ہے فصل بھی تو وہی کاٹنی ہے۔ اگر آپ نیکی کا بیج بوئیں گے نیکی کی فصل کاٹیں گے۔ آپ اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر سے اپنی طاقت، اپنی قوت، اس کا خیال نکال دیں کہ میں نیکی کر لوں، یہ میری طاقت نہیں جب تک تو میری مدد نہ کرے۔ عاجزی پیدا کریں، فقیری کی کیفیت پیدا کریں، میں محتاج ہوں تیری مدد کا۔ اس کے لیے اکثر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور آپ سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہ جو اپنی قوت کا خیال دل سے نکالنا ہے، اپنی طاقت کا خیال، بعض لوگ عرصے تک اس زوم میں رہتے ہیں، اس خیال میں رہتے ہیں میں یہ نیکی کر لوں گا، میں یہ نیکی کر لوں گا، اور انہیں توفیق نہیں ملتی، وہ محروم رہتے ہیں۔ اپنے دل سے خیال نکال کے اپنی قوت اور طاقت کا، ظاہری طاقت یا باطنی طاقت، اپنی قوت اور طاقت کا خیال نکال کے
हाजत मंदी, फकीरी, आजजी, कि मैं मोहताज हूं अल्लाह के दरवाजे का, इसलिए अपने आप को फकीरी के मकाम पर, हाजत मंदी के मकाम पे खड़ा करके अर्ज करे, या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका करीम ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, ए मुआज अल्लाह की कसम है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। उस गुलाम के दिल की क्या हालत होगी जिसे महबूब फरमाए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। फिर मेरे आका और हजरत मुआज जवाबन क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे दिल के तख्त पे भी आप ही बैठे हुए हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, मुआज मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूं, फर्ज नमाजों के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ अल्लाह मुझे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा, शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, और अच्छे अंदाज में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ हजूर ने सिखाई है कि तौफीक मांगो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। जब नेकी कर ली, अब ये दूसरा वजीफा अर्ज कर रहा हूं, तो शुक्राना करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने नमाज पढ़ ली। जब आप शुक्राना करेंगे और तौफीक मिलेगी। गुनाह से अपने आप को बचाया है तो शुक्राना करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब गुनाह से बचने पर, रुकने पर शुक्राना करेंगे, अल्लाह ताला गुनाह से बचने की और तौफीक अता फरमा देगा, क्योंकि ये वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जिस नेमत पे तुम शुक्राना करोगे हम तुम्हें और अता फरमाएंगे। तो इसलिए शुक्राने से तौफीक मिलती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मस्जिद में हाजिर होने की तौफीक दी है। इस वक्त ये नेमत हासिल है हमें या नहीं? तो शुक्राने की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मस्जिद में आने की तौफीक दी, अब हमें उस तरह नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे जिस तरह तू राजी होता है। इस पर हम तेरा शुक्र करते हैं कि मस्जिद में आ गए, और ये तो इससे मांगते हैं कि आगे हमने अब जो नमाज अदा करनी है हमें उस तरह नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे जिस तरह तू राजी हो जाता है। तो जब आप एक अमल पे शुक्राना करेंगे, चाहे कोई बज़ाहिर छोटी नेकी ही की है, शुक्राना करेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस नेकी की तौफीक दी, अल्लाह और तौफीक अता फरमा देगा। तौफीक के लिए दो वजीफे मैंने आपके सामने बयान किए, एक तो अल्लाह से तौफीक मांगना और दूसरा वजीफा शुक्राना। तीसरा वजीफा अर्ज कर रहा हूं तौफीक मिलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे अहले ईमान बैठे हुए हैं, हम सब के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। आप नाश्ता करके आए होंगे, कुछ खा पी के आए होंगे। ये जो आप खा पी के आए हैं ना, ये जिस्म की ग़िज़ा है। ईमान को भी ग़िज़ा चाहिए। कभी ईमान की ग़िज़ा का भी एहतमाम किया है। जब आप ईमान को ग़िज़ा देंगे तो ईमान मजबूत होगा, ईमान ताकतवर होगा। ये बात तो आप अक्सर सुनते होंगे कि फलां का ईमान बड़ा मजबूत है, फलां का कमज़ोर ईमान है। तो जब आपके दिल में ईमान है तो ईमान की ग़िज़ा का भी एहतमाम करें। जब आप ईमान के लिए ग़िज़ा का एहतमाम करेंगे, ईमान मजबूत होगा, और ईमान जितना मजबूत होगा तौफीक अमल उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ईमान जितना आला होगा, ईमान जितना कवी होगा, अमल की तौफीक उतनी ज्यादा अता कर दी जाएगी। अब ईमान की ग़िज़ा क्या है? ईमान के लिए हमें किस ग़िज़ा का एहतमाम करना चाहिए? सूरह बकरा
ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. سب سے پہلے جو وظیفہ میں نے توفیق کے لیے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. یہ توفیق ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں یہ جو دعا سکھائی گئی ہے یہ بڑی جامع ہے. یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور دوسرا معنی ہے سیدھے راستے پر چلا. تو چلنا کس سے ممکن ہے؟ توفیق سے. تو جب نماز میں آپ پڑھ رہے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ معنی بھی ذہن میں رکھیں، توفیق والا. یا اللہ اور توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے سفر شروع ہوا کہ یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا. سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر تم ہدایت مانگنے میں مخلص ہو تو آؤ اس کتاب سے رشتہ جوڑ لو. یہ کتاب متقین کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا کے نازل کی گئی ہے. اب آگے قرآن نے وہ سفر بیان کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. اہدنا سے سفر شروع ہوا اور پہنچا اولئک علی ھدی. یہ لوگ ہدایت پر ہیں. ہدایت پر ہے. یہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، یہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دنیا سے ہدایت لے کے جائیں گے، یہ ثابت قدم رہیں گے. یہ ان پر عطا ہے چونکہ آگے ہے من ربہم. اولئک علی ھدی من ربہم. یہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عطا ہے. عطا کیا ہے؟ یہ ہدایت پر رہیں گے. زمانے میں گمراہی کی آندیاں چلتی رہیں، یہ نہیں گمراہ ہوں گے، یہ ثابت قدم رہیں گے. ان کا چراغ ایمان نہیں بجھے گا. من ربہم، یہ رب کی طرف سے ان پر عطا ہے. کن پر عطا ہے؟ جنہوں نے ایمان کو نماز کا رزق دیا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلی چیز ایمان. آگے ویقیمون الصلاۃ، نماز کی غذا دے رہے ہیں ایمان کو. ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر رہے ہیں. ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ کتنی دفعہ اس پر بیان ہوا ہے ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. تو جب کوئی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے نا تو وہ اپنے ایمان کو غذا دے رہا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے الفتح الربانی، اس میں شہنشاہ بغداد نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے شیطان سے پوچھا تیرا پسندیدہ انسان کون ہے؟ کس انسان کو تو پسند کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا بخیل مومن، جو بخل کرنے والا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ جو بخیل ہے بخل اس کو گناہ کی طرف لے جائے گا. پھر اس نے پوچھا کہ تیرا ناپسندیدہ شخص کون ہے، جس کو تو ناپسند کرتا ہے؟ اس نے کہا فاسق سخی. وہ سخی جو اگرچہ گناہگار ہے، فاسق ہے لیکن سخاوت کرنے والا ہے. جو فاسق سخی ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. اللہ کے ولی نے پوچھا تو اس کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میں گناہ کروا کے اس کو فاسق بناتا ہوں. وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس سخاوت کی وجہ سے اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ ایمان کو غذا ملتی. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. وہ جو عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اور آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں.
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے عمل میں یقین ہے، تذبذب نہیں ہے، یقین کی کیفیت۔ تو جس نے یہ 5 چیزیں اپنا لیں، ایمان، نماز، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، عقیدہ ختم نبوت کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، ہدایت ملے گی تو صرف حضور کے دروازے سے ملے گی، حضور کی طرف رجوع کرنا ہے، حضور کی طرف دھیان کرنا ہے، ہدایت ملے گی تو بس اس دروازے سے ملے گی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت جو ہے نا، یہ بھی ایمان کی غذا ہے کہ بندہ آخرت کی طرف دھیان کرے۔ آخرت کی طرف دھیان کرنا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں فلاں آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، دنیا کی محبت جوش مارتی ہے، پھر گناہوں کا خیال آتا ہے، جائز ناجائز کسی طریقے سے دنیا حاصل کرو۔ جب دنیا کو دیکھیں گے، دنیا میں غور و فکر کریں گے، دنیا کی محبت جوش مارے گی، پھر جائز ناجائز کسی طریقے سے بھی دنیا حاصل کرنے کی فکر دامنگیر ہوگی۔ اس وقت انسان کسی طریقے سے بھی دنیا کمانے کے لیے مصروف ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، غفلت طاری ہوگی۔ اور اگر آخرت کی طرف دھیان دے کہ آخر ایک دن میں نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو کہاں جانا ہے؟ یہ تو پکی بات ہے کہ آخر ایک دن دنیا کو، تو جب چھوڑنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اگر بندہ اس وقت کو ابھی اپنے اوپر طاری کر لے، مراقبہ موت کرے، مراقبہ موت کہ موت آ چکی ہے، میں دنیا چھوڑ چکا ہوں، میں آخرت میں ہوں، اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور یہ تو پکی بات نہ کر کے اس لباس کو داغدار کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا مجھے گورنری چھوڑ دینی چاہیے، میں نے استعفیٰ دے دیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے توبہ کروائیں۔ حضرت نے فرمایا تیرے اندر تو میں ہی بڑی ہے، تو فرما رہا ہے میرے دل میں خیال آیا، میں نے فیصلہ کیا، میں آیا ہوں آپ کے پاس توبہ کے لیے، تیرے اندر تو میں ہی بڑی ہے۔ یہ بتاؤ وہاں کتنے گورنر تھے؟ اس نے کہا جی 10 گورنر تھے۔ آپ نے فرمایا کسی اور کے دل میں بھی یہ خیال آیا یا صرف تیرے دل میں ہی آیا ہے؟ اس نے کہا صرف میرے دل میں آیا ہے، کسی اور کے دل میں یہ خیال نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر شکر کر، یہ خیال تیرے دل میں کسی نے ڈالا ہے، تیرا کمال نہیں ہے، یہ خیال تیرے دل میں پروردگار نے ڈالا ہے، تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ نہ کہنا میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یہ گناہ چھوڑ دوں، میں نے کہا میں توبہ کر لوں، بلکہ کہو میرے رب نے کرم کیا، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے توفیق عمل مانگتے رہنا چاہیے۔ جب وہ توفیق عطا کر دیتا ہے تو پھر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، جب توفیق سلب ہو جاتی ہے آسان کام بھی مشکل نظر آتا ہے، آسان کام بھی مشکل نظر آتا ہے جب بندہ توفیق سے محروم ہو جائے، اور جب توفیق مل جاتی ہے مشکل کام بھی آسان لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرے، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب وہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے پھر وہ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جب کسی انسان کو اس کے نفس کے سپرد کر دیا جائے پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں نیکیوں پہ ثابت کر